دلی کی تہاڑ جیل سے فرار ہونے والے ان سربکف مجاہدوں کی لہو رنگ داستان، جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے دشمن کی سرزمین خصوصاً دلی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کو قدم قدم پر شکست فاش دیتے ہوئے دشمن پر کاری ضربیں لگائیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ وہ لوگ جس طرح آسانی سے کیمپ میں داخل ہو گئے تھے، اس سے طارق کو یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ گیٹ کے محافظ کیمپ کے فوجیوں کو نہیں گاڑیوں کو پہچانتے ہیں، اور یوں بھی کیمپ کے ہر شخص کا نام اور چہرہ یاد رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ سعید نے جیپ کو وہیکل پارکنگ میں روک لیا۔ طارق وغیرہ نیچے اتر آئے۔ انہوں نے مشی اور نیلم کو بھی اتار لیا۔ پارکنگ سے کچھ فاصلے پر کیمپ کمانڈنٹ کا خیمہ تھا۔ یہ خیمہ 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ ایک حصے میں دفتر تھا اور دوسرا کمانڈر کی رہائش کے لیے مخصوص تھا۔ طارق نے سعید کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ کمانڈر اپنے اس کیمپ کے تمام افسران کو پہچانتا ہوگا۔ اگر میں اس کے خیمے میں گیا تو راز کھل سکتا ہے۔ مشی اور نیلم کو تم اس کے خیمے میں لے جاؤ۔ ان دونوں کے بارے میں تم اسے وہی کہانی سناؤ گے جو پہلے سے طے ہو چکی ہے۔ یس سر، سعید نے جیپ سے اترتے ہوئے جواب دیا۔ اس وقت وہیکل پارکنگ سے قریب 2-3 فوجی کھڑے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظریں نیلم اور مشی پر مرکوز تھیں۔ نیلم نے کپڑے کا وہ تھیلا بھی اٹھا رکھا تھا جو ان کے لیے عمر و عیار کی زنبیل کی حیثیت رکھتا تھا۔ سعید ان دونوں کو لے کر کیمپ کمانڈر کے خیمے کی طرف چل پڑا۔ طارق اور اس کے ساتھی جیپ کے قریب کھڑے رہے۔ جیپ کی سیٹوں پر سب مشین گنیں رکھی ہوئی تھی جنہیں وہ کسی بھی لمحے آسانی سے اٹھا سکتے تھے۔ طارق کا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خونخوار بیڑیوں کے بٹ میں آگے تھے اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر ان کا راز کھل گیا تو ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکے گا۔ تقریباً 10 منٹ بعد کیمپ کمانڈر کے خیمے سے مردانہ اور نسوانی کہکوں کی ملی جلی آوازیں سنائی دی۔ طارق کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ ان کہکوں کا مطلب تھا کہ کیمپ کمانڈر ان کے بچھائے ہوئے جال میں آ گیا تھا۔ ٹھیک اسی وقت سعید خیمے سے برآمد ہوا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا طارق کے قریب پہنچ گیا۔ کیمپ کمانڈر کو ہماری کہانی پر یقین آ گیا ہے، اس نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ یہ دونوں لڑکیاں بھارتی فلمی اداکارائیں ہیں۔ یہ دونوں اپنے یونٹ کے ساتھ ایک فلم کی شوٹنگ کے سلسلے میں آئی ہوئی تھی۔ ایک کشمیری نوکر انہیں سیر کرانے کے بہانے پہاڑوں میں لے گیا جہاں اس کے کچھ اور ساتھی بھی چھپے ہوئے تھے۔ وہ لوگ ان لڑکیوں کو دریا کے کنارے کنارے بارہمولہ کی طرف لے جا رہے تھے کہ ہمیں گشت پر دیکھ کر ان لڑکیوں نے شور مچا دیا۔ ہم نے ان کشمیری بدماشوں کو قتل کر کے ان لڑکیوں کو بچا لیا۔ کشمیری بدماشوں کی لاشیں ہم نے دریائے اوری میں پھینک دی تھی۔ گڈ۔ طارق کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ کمانڈر کو کوئی شبہ تو نہیں ہوا؟ اس نے پوچھا۔ بالکل نہیں۔ مشی اور نیلم نے انہیں اپنی کہانی کا یقین دلا دیا ہے، سعید نے کہا۔ وہاں 2 کیپٹن اور 1 میجر بھی موجود ہے۔ کمانڈر کا اردلی کسی کام سے باہر گیا ہوا ہے۔ میں ان کے لیے میس سے کھانا لینے جا رہا ہوں۔ سعید اس خیمے کی طرف چلا گیا جسے آفیسرز میس کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس سے ذرا آگے عام فوجیوں کا میس تھا جسے لنگر خانہ کہا جاتا تھا۔ علی لنگر خانے سے اپنے طارق اور راٹھور کے لیے کھانا لے آیا اور وہ لوگ جیپ میں ہی بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ سعید بھی آفیسرز میس کے 2 آدمیوں کے ساتھ کھانا لے کر کیمپ کمانڈر کے خیمے میں جا چکا تھا۔ ایک ٹرے میں شراب کی 2 بوتلیں بھی رکھی ہوئی تھی۔ کیمپ میں فوجی گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی، لیکن ان کی جیپ پارکنگ کے ایک الگ تھلگ حصے میں کھڑی تھی، اس لیے کسی نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی۔ کھانا کھانے کے بعد طارق نے اپنی جیب پر لگا ہوا نام کا بیج اتار کر جیب میں ڈال لیا۔ اس نے ٹوپی بھی پیشانی پر آگے کی طرف جھکا لی تھی تاکہ لیفٹیننٹ شرما کا کوئی ماتحت سامنے آ جائے تو اسے پہچان نہ سکے۔ وہ جیپ کے قریب کھڑا چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ کیمپ بہت بڑا تھا۔ اس کا ایک حصہ آرمری پر مشتمل تھا۔ وہاں خیموں کے سامنے ہیوی مشین گنوں، مارٹر گنوں کے علاوہ چھوٹی اور بڑی توپیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ خیموں کے اندر ایمونیشن اور چھوٹے اسلحے کا ذخیرہ تھا۔ طارق کی نظریں اس خیمے پر رک گئیں جس کے سامنے لکڑی کے ایک پول پر ایک انسانی کھوپڑی ٹنگی ہوئی تھی۔ طارق نے اپنے دونوں ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے جیپ میں پڑی ہوئی سب مشین گنیں اٹھا کر کندھوں پر لٹکا لی اور طارق کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ وہ پورے کیمپ کا چکر لگاتے ہوئے ایک بار پھر جیپ کے قریب آ گئے۔ طارق نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کیمپ میں حفاظتی انتظامات خاصے سخت تھے۔ ایک لمحے کو تو اسے سینے میں دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اگر ان کی اسکیم کامیاب نہ ہو سکی
تو یہ بھارتی فوجی خونخوار بیڑیوں کی طرح ان کے جسموں کے چیتھڑے اڑا کر رکھ دیں گے۔ اس وقت رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ اچانک فضا میں گنگروؤں کی جھنکار سنائی دینے لگی۔ طارق کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ کمانڈر کے خیمے میں اصل کھیل شروع ہو چکا تھا۔ اس کے چند منٹ بعد سعید خیمے سے نکل کر ان کے قریب آ گیا۔ کمانڈر اور اس کے تینوں ماتحت نشے میں آ چکے ہیں، تم بھی خیمے میں چلے جاؤ۔ ان میں سے کوئی اس قابل نہیں رہا کہ تمہیں شناخت کر سکے، سعید سرگوشیانہ انداز میں کہتا ہوا آفیسرز میس کی طرف چلا گیا۔ طارق نے علی اور راٹھور کو اشارہ کیا اور کیمپ کمانڈر کے خیمے کی طرف چلنے لگا۔ علی اور راٹھور خیمے کے باہر رک گئے اور طارق پردہ اٹھا کر اندر داخل ہو گیا۔ اس وقت اس کے دل کی دھڑکن کچھ اور تیز ہو گئی تھی۔ خیمے کے فرش پر قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک طرف کمانڈر کا بیڈ تھا، دوسری طرف 4-5 کرسیاں اور ان کے سامنے ایک چھوٹی میز پڑی ہوئی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی کسی کرسی پر نہیں تھا۔ کمانڈر اور اس کے تینوں ماتحت قالین پر تھے۔ کمانڈر نیلم کو اپنے ساتھ لپٹانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ ایک کیپٹن رقص کرتی ہوئی مشی کے قدموں میں لٹ رہا تھا۔ دوسرا کیپٹن اور میجر نشے میں دھت ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے۔ قالین پر شراب کی 2 بوتلیں خالی پڑی تھیں۔ نیلم اور مشی نے پانی ملائے بغیر دونوں بوتلیں انہیں پلا دی تھی۔ خالص وسکی اپنا رنگ دکھا رہی تھی۔ آؤ آؤ لیفٹیننٹ بیٹھو، کمانڈر نے طارق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شراب کہاں ہے؟ ابھی آ رہی ہے سر، طارق نے جواب دیا۔ کچھ ہی دیر بعد سعید شراب کی 2 اور بوتلیں لے آیا۔ طارق نے ایک بوتل کھول دی اور گلاسوں میں شراب انڈیلنے لگا۔ طارق نے ایک گلاس اٹھا کر کمانڈر کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ دوسری طرف مشی بھی دونوں کیپٹنوں اور میجر کو شراب پلا رہی تھی۔ ایک بوتل چند منٹ کے اندر اندر ختم ہو گئی۔ طارق نیلم اور مشی کو اشارہ کرتا ہوا خیمے سے باہر نکل آیا۔ کسی کو اندر مت جانے دینا، ہم ابھی آتے ہیں۔ طارق نے سعید کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی کی اور علی اور راٹھور کو اشارہ کرتا ہوا اس خیمے کی طرف چل دیا جس کے سامنے پول پر انسانی کھوپڑی ٹنگی ہوئی تھی۔ خیمے کے سامنے ایک مسلح فوجی موجود تھا۔ اس نے طارق کو دیکھ کر سلیوٹ کیا۔ طارق نے سر کی اشارے سے سلیوٹ کا جواب دیا اور بدستور آگے بڑھتے ہوئے بولا، قیدیوں کو کمانڈنٹ نے طلب کیا ہے۔ یس سر، محافظ صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ کندن، طارق علی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اندر جا کر دیکھو قیدی اپنے قدموں پر چل سکتے ہیں یا انہیں اٹھا کر لے جانا پڑے گا۔ یس سر، علی نے جواب دیا اور اس کے ساتھ راٹھور بھی خیمے میں داخل ہو گیا۔ طارق کچھ دیر تک محافظ سے باتیں کرتا رہا، پھر وہ بھی خیمے میں آ گیا۔ خیمے کے اندر کا منظر دیکھ کر اس کی روح تک کانپ اٹھی۔ خیمے میں 3 قیدی تھے، ان میں ایک موسیٰ تھا اور 2 اس کے ساتھی جنہیں ان کے ساتھ ہی گرفتار کیا گیا تھا۔ خیمے کے اندر کی دیواروں پر خون کے دبے پڑے ہوئے تھے۔ موسیٰ اور اس کے دونوں ساتھیوں کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، پیر بھی رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ مشقیں کسی ہوئی ہونے کے باوجود انہیں جانوروں کی طرح کھونٹوں سے باندھا ہوا تھا۔ ان تینوں کی حالت دیکھ کر طارق کانپ اٹھا تھا۔ موسیٰ کے ہاتھ اور پیروں کی تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے اور خون جمع ہوا تھا۔ دائیں رخسار پر تقریباً 1 انچ کے قریب کھال کاٹ ڈالی گئی تھی۔ دونوں پنڈلیوں اور بازوں پر بھی تقریباً 3-3 انچ کے ٹکڑے غائب تھے۔ موسیٰ کے دونوں ساتھیوں کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ ان میں سے ایک کو تو جزوِ مردانگی سے بھی محروم کر دیا گیا تھا۔ ان تینوں پر تشدد کی انتہا کر دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ہوش میں تھے۔ موسیٰ نے پہلے تو نفرت بری نظروں سے طارق کی طرف دیکھا اور جب طارق نے ٹوپی اتار دی تو اسے پہچان کر موسیٰ کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر طارق نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ان تینوں کو کھولو، طارق نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور خود بھی قیدیوں کو کھولنے میں ان کی مدد کرنے لگا۔ موسیٰ اور اس کے ایک ساتھی کو علی اور راٹھور نے کندھوں پر اٹھا لیا۔ تیسرے کو اٹھوانے کے لیے طارق نے محافظ کو اندر بلوا لیا۔ علی اور راٹھور تو اپنے قیدیوں کو لے کر کمانڈر کے خیمے میں داخل ہو گئے، لیکن محافظ تیسرے قیدی کو لے کر جیسے ہی قریب پہنچا، سعید نے اسے روک لیا اور قیدیوں کو خود اپنے کندھے پر لاد کر اندر لے گیا۔ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو بیڈ پر ڈال دیا گیا۔ کمانڈر اور اس کے ساتھی اب بھی نیلم اور مشی سے لپٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب دونوں کے دل نفرت سے بھرے ہوئے تھے، لیکن وہ بڑی خوبصورتی سے مسکراتے ہوئے کمانڈر اور اس کے ساتھیوں سے نمٹ رہی تھی۔ 3 بج گئے۔ کمانڈر کے خیمے سے گھنگروؤں اور نسوانی کہکوں کی آوازیں فضا میں بکھرتی رہی۔ اب تک کسی طرف سے بھی حیرت یا شبے کا اظہار نہیں ہوا تھا۔ یہ شاید کوئی نئی بات نہیں تھی۔ فوجی کیمپوں میں روزانہ اس قسم کے وحشیانہ کھیل کھیلے جاتے تھے۔
درندہ صفت بھارتی فوجی مظلوم و بے بس کشمیری خواتین کو اٹھا کر لے آتے اور کیمپوں میں ان کی عصمت دری کی جاتی۔ اس طرح کشمیر کی ہزاروں خواتین ان وحشی بھیڑیوں کے ہاتھوں اپنی عزت سے محروم ہو چکی تھی۔ کئی عورتیں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے دوران ہی مر گئی تھی اور کئی عورتوں نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو ختم کر لیا تھا۔ 3:30 بجے کے قریب طارق اور راٹھور کمانڈر کے خیمے سے نکلے۔ سب سے پہلے وہ کیمپ کے اس حصے میں گئے جہاں اسلحے کا ذخیرہ تھا۔ وہاں سامنے کے رخ پر 2 محافظ مستعد کھڑے تھے۔ وہ دونوں ان سے باتیں کرنے لگے اور پھر طارق ایک خیمے میں گھس گیا جہاں ایمونیشن اور دستی بموں کی پیٹیاں تھیں۔ طارق نے بڑی پھرتی سے جیب سے ماچس کی ڈبیا کے برابر سیاہ رنگ کا ایک ڈیوائس نکال کر ایک پیٹی کے نیچے چپکا دیا۔ یہ ٹائم بم تھا جس پر 4 بجے کا وقت سیٹ تھا۔ اس طرح 2-3 خیموں میں یہ ننھے مگر طاقتور ٹائم بم فٹ کر دیے گئے۔ آخر میں 2 بم 2 ٹرکوں کے نیچے بھی چپکا دیے گئے۔ جب وہ کمانڈر کے خیمے میں واپس پہنچے تو 4 بجنے میں 10 منٹ تھے۔ طارق نے نیلم کی طرف دیکھا تو اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، جس کا مطلب تھا کہ زہریلی شراب بھی کیمپ کمانڈر اور اس کے تینوں ساتھیوں کو پلا دی گئی تھی۔ ہمارے پاس صرف 10 منٹ ہیں، اب جلدی سے یہاں سے نکلو، طارق نے کہا۔ انہوں نے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو باری باری اٹھا کر جیپ میں ڈالا۔ پھر نیلم اور مشی بھی جیپ میں بیٹھ گئیں۔ ان کے لباس اب پہلے سے زیادہ پھٹ چکے تھے۔ کمانڈر اور اس کے ساتھیوں نے کوشش تو پوری کی تھی، مگر شاید یہ ان کی زندگی کا پہلا موقع تھا کہ وہ اپنے شیطانی مقصد میں ناکام رہے تھے، اور جن لڑکیوں کو وہ نعمت غیر مترقبہ سمجھے تھے وہ ان کے لیے موت کا فرشتہ ثابت ہوئی تھی۔ سعید نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ طارق اور اس کے ساتھی بھی بیٹھ گئے تو جیپ حرکت میں آ گئی۔ طارق، علی اور راٹھور کے ہاتھوں میں سب مشین گنیں تھیں۔ 3-4 سب مشین گنیں جیپ کے فرش پر پڑی ہوئی تھی جنہیں نیلم اور مشی کسی بھی لمحے اٹھا سکتی تھی۔ جیپ سٹارٹ ہو کر کیمپ کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ گیٹ کے سامنے پہنچ کر سعید نے جیپ روک لی۔ بیریئر ہٹاؤ، ہم ان کشمیریوں کی لاشیں پھینکنے جا رہے ہیں، سعید نے گیٹ کے سامنے کھڑے محافظوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اور یہ ناریاں سر، محافظ معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ کمانڈنٹ کے حکم پر انہیں بھی کسی کھڈ میں دھکا دے دیا جائے گا، سعید نے جواب دیا۔ محافظ کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا اور اس نے بیریئر اٹھا دیا۔ جیپ حرکت میں آ کر آگے بڑھ گئی۔ ٹھیک اسی لمحے ایک فوجی اس طرف دوڑتا ہوا نظر آیا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، انہیں روکو، پکڑ لو، انہوں نے کمانڈنٹ کو قتل کر دیا ہے۔ گیٹ پر 2 محافظ تھے، دونوں نے رائفلیں تان لیں، لیکن اس سے پہلے ہی طارق کی سب مشین گن داڑ اٹھی۔ دونوں محافظ چیختے ہوئے ڈھیر ہو گئے۔ گارڈ روم سے چند اور محافظ اس طرف دوڑے۔ طارق اور اس کے ساتھیوں نے فائر کھول دیا۔ محافظ بھی ان پر زبردست فائرنگ کر رہے تھے۔ جیپ کو نکالو یہاں سے، صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں، طارق چیخا۔ جیپ ایک زبردست جھٹکے سے آگے بڑھی۔ گیٹ سے نکلتے ہی سعید نے اس کی رفتار بڑھا دی۔ عقب سے ان پر فائرنگ ہوتی رہی۔ 2 منٹ میں بل کھاتی ہوئی سڑک پر جیپ انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی کیمپ سے تقریباً نصف میل دور پہنچ چکی تھی۔ کیمپ کی طرف سے اب بھی فائرنگ ہو رہی تھی اور پھر اچانک فضا خوفناک دھماکوں سے گونج اٹھی۔ دھماکے مسلسل ہوتے رہے اور طارق کا آسمان روشن ہوتا چلا گیا۔ طارق نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ سوپور کا فوجی کیمپ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ دوسرے روز سوپور پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ گزشتہ روز فوجی کیمپ میں ہونے والی کارروائی میں 17 بھارتی فوجی جہنم واصل ہو گئے تھے۔ کیمپ کمانڈر، 2 کیپٹن اور میجر ان کے علاوہ تھے۔ یہ چاروں آفیسر نیلم اور مشی کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچے تھے۔ 20 بھارتی فوجی زخمی ہوئے تھے اور گولہ بارود کا تقریباً آدھا ذخیرہ تباہ ہو گیا تھا۔ بھارتی فوجیوں کا خیال تھا کہ چوکی تباہ کرنے والے دہشت گرد کشمیریوں کا تعلق سوپور سے تھا اور وہ لوگ سوپور میں ہی کہیں روپوش تھے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی سوپور کے محلے آرام پور کو گرے میں لے کر کارروائی شروع کر دی گئی۔ آرام پور پر بھارتی مشین گنوں کے علاوہ ہلکی توپوں سے بھی گولہ باری کی جا رہی تھی۔ آرام پور دیکھتے ہی دیکھتے کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ سینکڑوں مکانات جل رہے تھے۔ یہ ظلم و بربریت کی انتہا تھی۔ بے گناہ اور معصوم لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے اور بھارتی فوجی انہیں تاک تاک کر گولیوں کا نشانہ بنا رہے تھے۔ ایک جوان عورت شیر خوار بچے کو سینے سے لپٹائے جلتے ہوئے مکان سے نکلی۔ وہ پناہ کی تلاش میں ایک طرف دوڑی، لیکن 2 بھارتی فوجیوں نے اسے پکڑ لیا۔ ایک فوجی نے شیر خوار بچے کو اس سے چھین لیا۔ بچہ ماں کی گود سے جدا ہو کر رونے لگا۔ فوجی نے بچے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر الٹا کر دیا
اور پھر اس طرح زوردار جھٹکا دیا کہ بچے کی دونوں ٹانگیں چر گئیں۔ بچے کے منہ سے چیخ نکلی۔ اس کے ساتھ ہی فوجی نے بچے کو آگ میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر بچے کی ماں کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکلی۔ وہ جلتے ہوئے مکان کی طرف لپکی، لیکن فوجیوں نے اسے پکڑ لیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا لباس تار تار ہو گیا اور عورت برہنہ ہو گئی۔ اس نے ایک فوجی کے منہ پر تھوک دیا۔ فوجی نے رائفل کی سنگین اس کے پیٹ میں گھونپ دی۔ عورت چیخ کر نیچے گری۔ فوجی نے رائفل کھینچ کر دوبارہ حملہ کیا۔ اس مرتبہ سنگین عورت کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ تیسری مرتبہ فوجی نے رائفل سیدھی کر کے ٹرائگر دبا دیا۔ گولی نے عورت کی کھوپڑی کے پرخچے اڑا دیے۔ سوپور سے چند میل دور ایک اور فوجی چوکی سے کمک پہنچ گئی۔ بھارتی درندے سوپور کے معصوم اور بے گناہ شہریوں پر آگ برساتے رہے۔ اس بستی میں ابلیس کا یہ رقص کئی گھنٹوں تک جاری رہا، اور جب بھارتی فوجیوں کی یہ کارروائی ختم ہوئی تو وادی کشمیر کے خوبصورت ترین شہر سوپور کا محلہ آرام پور مکمل طور پر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس وحشیانہ کارروائی میں 150 سے زائد بے گناہ کشمیری مسلمان شہید ہوئے، سینکڑوں زخمی اور اپاہج ہو گئے، سینکڑوں مکانات اور دکانیں جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئیں۔ کئی خواتین لاپتہ تھیں جن کے بارے میں یقین تھا کہ انہیں بھارتی درندے اٹھا کر لے گئے تھے۔ دوسری طرف سعید انتہائی خطرناک رفتار سے جیپ دوڑا رہا تھا۔ ان کا رخ وولر جھیل کی طرف تھا۔ دن کی روشنی پھیلنے تک وہ سوپور سے کئی میل دور نکل گئے۔ یہ کوئی باقاعدہ سڑک نہیں تھی، پتھریلا راستہ تھا جو پہاڑوں میں بل کھاتا ہوا جا رہا تھا۔ ایک جگہ سعید نے جیپ روک لی۔ یہاں سے ایک تنگ سا راستہ پہاڑیوں کے اندر چلا گیا تھا۔ سعید نے جیپ اس طرف موڑ دی۔ تقریباً نصف میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے ایک بار پھر جیپ روک لی۔ وہ اس طرح رک رک کر چھپتے چھپاتے سفر کر رہے تھے۔ آگے راستہ ختم ہو گیا۔ یہ ایک تنگ سی پگڈنڈی تھی جس پر جیپ کو لے جانا ممکن نہیں تھا۔ وہ جیپ سے اتر کر ایک چھوٹی سی چٹان پر چڑھ گیا اور اس طرح چاروں طرف دیکھنے لگا جیسے کسی چیز کی تلاش ہو۔